السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادونی ٹائمز کے خصوصی نشریات میں احکام قربانی، مسائل، فضائل آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ قربانی کرنے والا کیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد منکم ان یضحی، یعنی تم میں سے جو کوئی قربانی کرنا چاہے تو وہ قربانی کرنے تک، یعنی چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹے، قربانی کے بعد اپنے ناخن اور بال کاٹ سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ دیکھیے، شریعت مطہرہ نے ایک سلیبس، ایک نصاب مقرر کیا ہے۔ ازہر ہند جامع نظامیہ، جس کے فتاوے ملک کی ساری چھوٹی بڑی عدالتیں تسلیم کرتی ہے، اس کا ایک نصاب ہے کہ 60 گرام 755 ملی گرام سونا اگر ہے یا اتنی قیمت۔ اسی طریقے سے دوسرا نصاب چاندی کا ہے، 42.5 تولے چاندی یا اتنے پیسے۔ اگر کسی مرد یا عورت کے پاس ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کا مسئلہ حج کی طرح نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کر لیا جائے اور بالکل اس کے بعد اس سے راہ فرار اختیار کیا جائے، بلکہ یہ جب تک نصاب برقرار ہے، اتنے پیسوں کے آپ مالک ہیں، سونے کی شکل میں یا چاندی کی شکل میں یا روپیے کی شکل میں، جس میں اتنا سونا یا اتنی چاندی آ سکتی ہے، قربانی ہر سال واجب ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت بھی چاہتا ہوں کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلی بار قربانی کر رہے ہیں، کیوں نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی جائے، یا کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلی بار کر رہے ہیں، اپنے والدین کی طرف سے قربانی کریں، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ دیکھیے، یہ دونوں باتیں یقیناً اچھی ضرور ہے، لیکن جس پر قربانی واجب ہے وہ پہلے اپنی قربانی کرے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو ایک اور جانور لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے، یا کسی بڑے جانور میں شریک ہو کر اپنا حصہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ادا کریں، کیونکہ آپ کی طرف سے ادا کرنا واجب ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ یا ہمارا ادا کرنا نفل قربانی کہلائے گی۔ تو واضح رہے کہ یہ دونوں مسائل کو اچھی طرح سمجھیں۔ اب رہی بات قربانی کا ثواب کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتب احادیث اس سے بھری پڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 ذو الحجہ، یعنی عید کے دن قربانی کا خون، یعنی جانور کا خون بہانے سے بہتر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کوئی عمل اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ قربانی کرنا پسند ہے۔ اور دیگر کتب احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ قربانی کے جانور کا خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے صاحب قربانی کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا ثواب ہے۔ عید کے 3 دن قربانی کا مسئلہ زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ اس پر سال گزرنا شرط ہے مال پر، بلکہ قربانی کے 3 دن 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں بھی اتنی مقدار میں مال آ جائے جتنا کہ وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ پہلے دن ہو، دوسرے دن ہو یا تیسرے دن ہو۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ ہے، جس طرح مرد آدمی ذبح کر سکتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا جس میں انہوں نے جانور کو ذبح کیا تھا، بکری کو ذبحت شاتن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مرد جس طرح ذبح کر سکتا ہے، عورت میں اگر دلیری اور بہادری ہے تو وہ بھی جانور کو قربانی کے ذبح کر سکتی ہے۔ عموماً عید کے دن لوگ یہ بات دریافت کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی دعا کیا ہے۔ دیکھیے، دعا پڑھنا مستحب ہے۔ اصل کام تو یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں اور اس کے سینگیں یا اس کے کان پکڑ کر نہ لائیں، بلکہ اس کا دم کا حصہ یا پچھلا حصہ، پچھلے پیر وغیرہ پکڑ کر قربان گاہ تک لائیں۔ اس سے ہمدردی اور نرمی کا سلوک معلوم ہوتا ہے۔ اور بسم اللہ
واللہ اکبر کہہ کر آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ دعا ہے اللہم تقبل منی هذه الاضحیۃ کما تقبلت من خلیلک سیدنا ابراہیم وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا ہے۔ اب اس میں ایک لفظ آیا ہے اللہم تقبل منی، یہ جس کی قربانی ہے وہ اگر ذبح کر رہا ہے تو منی کہے گا۔ اب بجائے اس کے قربانی کسی اور کی ہے، کوئی اور ذبح کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اللہم تقبل من فلان ابن فلان، فلاں ابن فلاں کی طرف سے، اس طریقے سے منی کے بجائے من کہے تو یہ ذبح کا طریقہ ہو جائے گا۔ بہرحال اور دو جانور اگر ذبح کر رہے ہیں تو ایک جانور کے سامنے فوری دوسری جانور کو ذبح نہ کریں، تھوڑا سا فاصلے پر کریں تاکہ اس کے ساتھ بھی ہمدردی کا سلوک ہو، اور جانور جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے، عموماً لوگ اس دن جلد بازی میں رہتے ہیں، ادھر ذبح کرنا ہے ادھر ذبح کرنا ہے، وہ کئی چیزوں کے بہانے ہیلے بتاتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ جب تک جانور ذبح ہو جائے اور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی کھال وغیرہ کھینچنے میں تعجیل اور عجلت نہ کریں۔ اب رہی بات قربانی کے چمڑے اور گوشت کا حکم۔ قربانی کے چمڑے کا بھی وہی حکم ہے جو گوشت کا ہے۔ مثلا گوشت کیا کرتے ہیں، آپ خود کھا سکتے ہیں، فقراء پہلے تو اس کے 3 حصے کیے جائیں، جو بھی جانور ہے، بڑے جانور میں اگر شریک ہوں تو اس کے بھی 3 حصے کریں اپنا حصہ لا کر گھر پہ، یا ایک ہی جانور ہے تو اس کے بھی 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے رکھیں، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غربا اور مساکین کے لیے۔ اگر ایسا ہے کہ خاندان بڑا ہے، اس میں سے ایک ہی صاحب استطاعت ہیں اور ان ایک ہی نے قربانی کی ہے، تو اب یہ پورے خاندان اس گھر کو، اس کنبے کو دینے کے بجائے، خاندان والوں کو دینے کے بجائے گھر والے ہی پورا گوشت کھا سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر زائد ضرورت ہے تو آپ فقراء مساکین میں، ایک رشتہ دار عزیز و اقارب میں ایک حصہ اپنے لیے رکھیں۔ کھال کا بھی وہی حکم ہے، یا آپ استعمال کریں۔ آپ استعمال کریں کا مطلب یہ ہے کہ ٹوپی بنا لیں، جوتا بنا لیں، یا جائے نماز بنا لیں، یا مشکیزہ بنا لیں۔ اب ظاہر ہے یہ سب چیزوں کے لیے بڑی بڑی مشینیں درکار ہے، تو اسی لیے کسی کو ہدیہ دے دے، کسی کو تحفہ دے دے۔ البتہ قصاب کی اجرت میں چمڑے کو نہ دیں، بلکہ گوشت کا جو حکم ہے کھال کا بھی وہی حکم ہے۔ اب ہمارے پاس کئی تنظیمیں اور کئی مدارس والے چمڑوں کو حاصل کرتے ہیں جس سے وہ دین کا کام کرتے ہیں۔ واقعتاً اگر آپ مطمئن ہیں کہ ان کے کام سے، تو ان کو یہ تحفہ دے سکتے ہیں۔ دین اسلام ایک فطری دین ہے، اس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن یا کسی قسم کی کجی نہیں پائی جاتی، خواہ وہ زندگی کا کوئی شعبہ حیات ہو۔ اب بقرعید قریب آ رہی ہے تو جانور کو ذبح کرنا، جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کے ساتھ انتہائی نرمی اور رحم کا سلوک کریں، اسی طرح برملا جانور کو ذبح نہ کریں، اس کے آلائش اور اس کی گندگیوں کو سرے راہ، عام شاہراہوں پر اور ان راستوں پر جہاں پر سے لوگ چلتے پھرتے ہوں اور اس سے تعفن اور بدبو پیدا ہو جائے اور اس سے کسی کو ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے، ہمارا اسلام تو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو بھی نیکی اور ثواب بتاتا ہے۔ بھلا ہم ایسے کام نہ کریں، اور اسی طریقے سے قربانی کرتے ہوئے جانور کے فوٹوز، سیلفیاں لے کر آپس میں دوسروں کو شیئر نہ کریں۔ ہو سکتا ہے اس سے کسی کی دل آزاری ہو، دل آزاری ہو نہ ہو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک بات تو یہ ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لوگو کیا سمجھتے ہو تم، ان قربانیوں کا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے یا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ تمہارے دل کے اندر چھپا ہوا تقوی، اخلاص اور اللہ کے لیے جو ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کی گئی وہ اللہ کے حضور پہنچتا ہے۔ اس لیے اس کو برملا اور اس کی صفائی کا تو بالکل اہتمام کریں، بہت زیادہ خاص اہتمام رکھیں۔ مذہب اسلام کو بدنام نہ کریں اپنی چھوٹی سی ایک کاہلی اور سستی کی وجہ سے۔ آلائش ہیں تو کہیں دور آبادی سے، جہاں پر آبادی سے بالکل دور، کسی کو زحمت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، وہاں لے جا کر آپ اس کو ڈالیں۔ عام چلتے پھرتے راستوں میں اور گنجان آبادی والے کچرے کی کنڈیوں میں وغیرہ میں اس کو ہرگز نہ ڈالیں، بلکہ اس کے اہتمام کے ساتھ کسی اچھے بڑے تھیلے میں یا بڑے کور وغیرہ میں لے جا کر دور ڈالیں، جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔